بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں ثانیہ بخاری۔ صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر خواجہ عمران نذیر کی گورنمنٹ کوٹ خواجہ سعید ٹیچنگ ہسپتال میں آمد۔ ایم ایس ڈاکٹر عدنان قمر نے صوبائی وزیر صحت کا استقبال کیا۔ خواجہ عمران نذیر ہسپتال میں پرچی کاؤنٹر، ایمرجنسی، میڈیکل اور یورولوجی وارڈز میں گئے مریضوں اور لاحقین سے فراہم کردہ ادویات سمیت دیگر طبی سہولیات سے متعلق دریافت کیا۔ اس موقع پر خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ رواں مالی سال میں پنجاب بھر میں تمام بنیادی اور دیہی مراکز صحت کی ریویمپنگ مکمل کر لی جائے گی۔ حویلی لکھا میں تیز رفتار ٹرک نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا۔ موٹر سائیکل پر سوار خاتون جاں بحق اور مرد شدید زخمی ہو گیا، جبکہ ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ سی ٹی او لاہور امارہ عطر کا رات گئے شہر کی مختلف شاہراہوں اور سیکٹرز کے وزٹ۔ سی ٹی او نے راوی پل پر کھڑے رہ کر ٹریفک کی روانی اور بہاؤ کا جائزہ لیا۔ ٹریفک وارڈنز اور شہریوں سے ٹریفک روانی کے بارے میں استفسار کیا۔ سی ٹی او لاہور کا غیر ضروری بس ویگن سٹینڈ، غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا حکم۔ حبیب آباد کی ہونہار طلبہ اور محنت کش کی بیٹی ماہنور کشف نے کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ میں لاہور ڈویژن میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی، جس پر وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات خان کی طرف سے بچی کو نقد انعام سے نوازا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شیخ صہیب کی اس رپورٹ میں۔ حبیب آباد کرم آباد سے تعلق رکھنے والے غریب اور محنت کش محمد اکرام کی ہونہار بیٹی ماہنور نے کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ میں لاہور ڈویژن سے دوسری پوزیشن حاصل کر کے ضلع قصور کا نام روشن کیا ہے، جس پر وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات خان نے خوشی کا اظہار کیا اور مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ اپنے ایڈوائزر وقاص خان کے ذریعے بچی کے گھر 25,000 روپے کیش اور پھولوں کا گلدستہ بھجوایا۔ ہونہار بچی ماہنور کا کہنا تھا کہ وہ ان پیسوں کو اپنے اسکول کی مرمت اور فرنیچر خریدنے کے لیے خرچ کرے گی۔ ماہنور نے بڑے ہو کر ڈاکٹر بننے کے عزم کا اظہار بھی کیا، جبکہ وزیر تعلیم پرائمری اسکول تھڑا کے مسائل کا نوٹس لیتے ہوئے انہیں جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ سی ٹی او گجرانوالہ محمد ایاز سلیم کی ہدایت پر کارروائی کرتے ہوئے تھانہ کنڈ پولیس نے بدنامی زمانہ ارباز موٹر سائیکل چور گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ بہاولپور کی حدود میں اراضی تنازع پر ملزمان کی شہری پر وحشیانہ تشدد کا معاملہ۔ واقعے کا مرکزی ملزم اقرار حسین کے بعد مقدمے میں ملوث ملزم محمد رفیق کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ تمام ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ فیصل آباد کچہری میں فائرنگ کا واقعہ۔ آر پی او ڈاکٹر محمد عابد خان نے کچہری میں فائرنگ سے 3 افراد کے زخمی ہونے کا واقعے کا نوٹس لے لیا۔ سی پی او فیصل آباد کامران عادل نے واقعے کی فوری رپورٹ طلب کر لی۔ زخمیوں کو فوری طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ڈاکٹر محمد عابد کا کہنا تھا کہ متاثرین کی داد رسی اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ چونیا میں زمین کے تنازع میں 2 گروپوں میں جھگڑا ہو گیا، جس کے نتیجے میں 2 گروپوں کے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ مار کٹائی کی ویڈیو اسپیشل ٹی وی نے موصول کر لی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈنڈوں سوٹوں کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلم بابر انصاری کی اس رپورٹ میں۔ چونیا کے قریب بھیڑ سوڈیا میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، جس کے نتیجے میں دونوں گروپوں کے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ جھگڑے کی ویڈیو اسپیشل ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں گروپ ایک دوسرے پر کیسے آزادانہ اور بے دریغ ڈنڈوں سوٹوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ زخمی ہونے والے افراد کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا اور تھانہ الہ آباد کی پولیس نے ضابطے کے مطابق کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جہلم میں کنویں کے اوپر موجود سیمنٹ کی سلیب ٹوٹنے سے عورت کنویں میں گر گئی۔ عورت کو کنویں سے نکالنے کے لیے اس کا خاوند بھی کنویں میں گیا اور پھنس گیا۔ ریسکیو ٹیم نے کنویں میں گر جانے والے دونوں لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا اور ان کو بحفاظت باہر نکال دیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب ساخت اختر زمان کی زیر صدارت سول سیکرٹریٹ میں پنجاب ڈپٹی کمشنر کا ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا، جس میں ممکنہ سیلاب اور مونسون بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری کا کہنا تھا کہ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل رکھے جائیں۔ پی ڈی ایم میں ہنگامی صورتحال میں متاثرہ علاقوں میں ٹینٹ اور راشن بیگز کی وافر دستیابی یقینی بنائیں۔
रेती में गैरत के नाम पर खातून कत्ल कर दी गई। मुलजिम खुदाबख्श मजारी ने अपनी चची रुबीना को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कर ली। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फैजगंज मेहरान हाईवे पर डाकुओं ने नाकाबंदी करके मुसाफिर गाड़ियों को लूट लिया। मुसाफिर गाड़ियों में सवार मुसाफिरों से लाखों रुपए कैश, मोबाइल फोन, जेवरात और कीमती सामान लूट लिया गया। मुसाफिरों ने एहतजाज करते हुए कहा कि मेहरान हाईवे को महफूज बनाया जाए। गोटकी में दो ग्रुपों में तसादुम और शदीद फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान कत्ल हो गया। मकतूल नौजवान अल्ताफ हुसैन की लाश सिविल अस्पताल डहर की मुंतकिल कर दी गई। ठट्ठा में पानी की किल्लत के खिलाफ जमींदारों का मुजाहरे की वजह से केटी बंदर घाड़ो रोड ब्लॉक कर दी गई। मुजाहरीन का कहना था कि पानी की किल्लत से चावल की फसल नहीं लगा सकते, नहरों में मिट्टी आ रही है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जरवार शहर के नवाही गांव मोहम्मद खान नूहानी का रिहायशी मंसूर नौखानी को एक माह कबल गोटकी से डाकुओं ने अगवा कर लिया था। वर्षा का एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जरवार के नवाई गांव मोहम्मद खान नूहानी में, जहां पे कुछ माह पहले डकैतों ने मंजूर नूहानी को अगवा कर लिया। उसके बाद उन लोगों को वर्षा को कहा है कि हमें 1 करोड़ रुपया दे दो। तो वर्षा का ये कहना है कि हमारे पास खाने की वसीयत नहीं है, हम 1 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे। मज़ीद उनके वर्षा से जानते हैं कि इस हवाले से उन लोगों का क्या कहना है। घोटकी DIG सक्खर और IG सिंध को और वज़ीर आला सिंध को और गवर्नमेंट पाकिस्तान को हम गुजारिश कर रहे हैं कि मंजूर अहमद नूहानी को जल्द से जल्द बाज़ाब कराएं, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। 1 करोड़ मांग रहे हैं, हमारे पास एक रुपया भी नहीं, तो करोड़ कहाँ से हम लाएंगे। को और अपना DIG सक्खर और IG सिंध को जो है ना, ये अपना मंजूर नूहानी हमारा जो है ना बाजियाब अपना अगवा हो चुका है, इसे उसको हम जो ना मुतालबा कर रहे हैं SSP को। कहने तो 5 रुपया की वसीयत काने, यो कमांदा है मैं खाऊंदी हम, मैं कुछ अट्टे दी लापी काने जो मैं खावा जा। खुदा वास्ते हुकूमत को मेरा अर्ज है तो मेरा बचड़ा वापस करन अपने अल्लाह दे सदके। मैं को का वसीयत जुरियत काने है, मैं कने का आशा काने है बा। खुदा वास्ते मेरा इस अमल आहदावे, मेरा जोर दलाल को नहीं, अल्लाह दा ना है, मेरा बचड़ा वापस करा। जी बिल्कुल, आपने उन लोगों की बातें सुनी। उन लोगों ने SP घोटकी और IG सिंध से यही मुतालबा करते हुए कहा कि हमारे लड़के जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए। कनकोट पुलिस थाना गोसपुर के हदूद डाकुओं ने जदीद असले के साथ पुलिस चेक पोस्ट पर हमला करके अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में गोलियां लगने से 2 पुलिस एहलकार शदीद जबकि 2 एहलकार जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा पर पहुंचकर लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जिला उमरकोट के ढोरो नारो गुर्दोनवा में कच्ची शराब की भट्टियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। एक हफ्ते में 2 अफराद जाँ भाग हो गए। गुरसा की जानिब से लाश बस स्टॉप पर रखकर एहतजाजी धरना दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर M लाल बगानी की इस रिपोर्ट में। जिला उमरकोट के ढोरनारो गिरदोनवा में कच्ची शराब की भट्टियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। धरने की वजह से 1 घंटे तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। इस मौका पर साबिक वाइस चेयरमैन हाजी नईम राजपूत, सईद अहमद राजपूत व दीगर मुजाहिरीन ने कहा कि ढोरनारो मंशियात का गढ़ बनता जा रहा है। सरेआम कच्ची शराब, वसीकी और दीगर मंशियात फरोख्त हो रही हैं। हाजी नईम राजपूत ने कहा कि इससे कबल भी एक नौजवान जहां बहक हो गया था। 1 हफ्ते में ये दूसरा वाकया है। इन्होंने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर तालीम व मादनियात सैयद सरदार अली शाह, IG सिंध DIG मीरपुर खास, SP उमरकोट आसिफ रजा बलोच व दीगर से मुतालबा किया कि मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मंशियात के जहर से नौजवान नस्ल को बचाया जाए। SHO ढोरनारो रियाज लगारी ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई और धरना खत्म कराया। नौशेरो फेरोज नेशनल हाईवे पर लोडर रिक्शे को ट्रॉलर की टक्कर, एक शख्स जाँ भाग, 17 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ भाग होने वाले शाहिद चन्ना की लाश को वर्षा के हवाले कर दिया गया। कसूर डॉक्टर नैयर आलिम खान की ज़ेर सदारत माहाना जायजा इजलास का इनेकाद किया गया।
اجلاس میں گزشتہ ماہ کے دوران ریسکیو سروس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر گزشتہ ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کرتے ہوئے ڈاکٹر نیر عالم خان نے بتایا کہ ریسکیو 1122 نے جون کے مہینے میں 4609 ایمرجنسی متاثرین کو ریسکیو کیا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ شہری شدید گرمی میں دریا اور نہر کے گہرے پانی میں نہانے سے گریز کریں، یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ رفاع یونیورسٹی لاہور میں جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء و طالبات سمیت اساتذہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اشر عباس سے۔ السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی کے ساتھ ناظرین میں موجود ہوں۔ آج رفاع یونیورسٹی لاہور میں جاب فیئر ہے جس میں جاب اپرچونیٹیز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ڈفرینٹ یہاں پہ لیبارٹریز یہاں پہ آئی ہوئی ہیں، وہ لوگوں کو بتائیں گے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ جو یہاں سے گریجویٹ ہو رہے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کو بتائیں گے کہ جاب اپرچونیٹیز آپ یہاں کر سکتے ہیں اور اپنی وہ سی وی جمع کروا کے جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور سب سے ہم انٹرویو لیتے ہیں مختلف لوگوں کا یہاں پہ اور بتائیں گے کہ اس ایونٹ میں کیا لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ رفاع نے ہمیشہ سے کلیم بھی کیا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ وی آر اے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ انسٹیٹیوٹ، اور اس ایکٹیویٹی کا پرپس بھی یہی تھا کہ ہمارے جب بچے گریجویٹ کر کے مارکیٹ میں جائیں تو دے نو کہ ان کے پاس کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں۔ اور اس پوری ایکٹیویٹی کے اندر ہم نے بچوں کو موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ اپنے سی ویز کو ڈراپ کریں جو ہمارے سینئر سیمیسٹرز ہیں، تاکہ ان کے لیے فیوچر پراسپیکٹس اوپن ہوں، ان کے لیے جاب پلیسمنٹ کی ان کی اپرچونیٹیز پتہ ہوں۔ ناٹ اونلی دا جاب اپرچونیٹیز، ان کو یہ پتہ ہو کہ اگر کسی لیب میں انٹرنشپس ہیں تو وہ کس طرح سے آفر ہوتی ہیں، وہ اس چیز کو کیسے اویل کر سکتے ہیں، اور اگر اپنے ریسرچ کے لیے کوئی ڈیٹا لینا ہے اس کے لیے وہ کس طرح سے ان لیبس سے مدد۔ تو اس سلسلے میں ہم نے یہ ساری ایفرٹ کی ہے، ہوپ فلی انشاءاللہ اس کا بینیفٹ ہمارے بالکل سجیشن تو یہی ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ساری یونیورسٹیز کو پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر آرگنائز کرنی چاہیے پیریوڈیکلی، سو دیٹ گریجویٹ شوڈ نو کہ ان کے پاس کیا کیا مارکیٹ میں آپشن اویلیبل ہے، کیا اپرچونیٹیز ہیں، اور ہم انہیں جاب پلیسمنٹ کے لیے ہیلپ آؤٹ۔ بالکل تمام یونیورسٹی میں اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا اب جتنی بھی لیبس آئی ہیں ان میں ہمیں اپرچونیٹیز ملتی ہے، ہم سی ویز دیں گے۔ وہ فار ایگزامپل اگر ابھی ہمیں اپوائنٹ نہیں بھی کرتے، اگلی بار جب ہی ان کے اپوائنٹمنٹ کے لیے جو بھی ہمارے پاس سینیریو بنے گا، ہماری سی ویز کو وہ زیادہ پریفر کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس آلریڈی یہ سی ویز پریزنٹ ہوگی، اور اس کے علاوہ کیونکہ جیسے ہی ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں اور اس حساب سے جس طرح بھی وہ دیکھیں گے تو وہ ہمیں زیادہ پریفر۔ دیکھیے میرے تو بابا کا اپنا ہاسپٹل ہے اور میرا آئیڈیا یہ ہے کہ میں اس ہاسپٹل کی لیب کو لیڈ کروں گی، اور اوبویسلی اگر میں اس ہاسپٹل کی لیب کو لیڈ کر کے ایکسپینڈ کرتی ہوں تو ایک تو باقیوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز زیادہ ہوں گی، اور فار ایگزامپل یہاں پہ کنیکشنز بنا کے اگر میں باقی لیبس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کروں گی، میری لیب کی پبلسٹی ہوگی، تو میرا یہی آگے۔ جی بالکل ہونے چاہیے۔ میں نے بیسیکلی ایک کمپنی کے بہاف پہ جوائن کیا ہے، یہاں پہ میں نے اسٹال لگایا ہے شور بایو ڈائگنوسٹک کے نام سے ایک کمپنی ہے، شور بایو ڈائگنوسٹک اینڈ فارماسیوٹیکلز، جو کہ ڈفرینٹ لیبس ڈفرینٹ ہاسپٹلس کو ہم جو ہے نا انسٹرومنٹس پرووائڈ کرتے ہیں جو لیب ڈائگنوسٹک کے اندر یوز ہوتے ہیں۔ اور یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کے انعقاد جو ہے نا وہ ایک تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرتا ہے کہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آرگنائزیشن کی جو ہے وہ مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چلتا ہے جب وہ فیس ٹو فیس کسی بھی آرگنائزیشن کے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، ان کا بیہیویئر کیسا ہے، سو دیٹ تاکہ آنے والے وقت میں جب وہ وہاں پہ جاب کے لیے جائیں، ایک تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پہلے ہی انٹریکشن ہوا ہوگا، ان کے لیے ایک جھجک جو ہوتی ہے نا انسان کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح کے ایونٹس اگر ہوں گے تو اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آف کورس یونیورسٹیز میں اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے جو ہے نا ایونٹس کروا کے اس کے بعد جو ہے وہ اب آف کورس میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ 20 سے 25 آرگنائزیشنز آئی ہوئی ہیں، سی ویز لے کے چلے جائیں گے، اور میں اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں جو کہ میرا ایکسپیرینس پرسنل ہے وہ یہ ہے کہ کسی بچے کو کال نہیں جائے گی۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ آئے ہیں کاز کے لیے آئے ہیں تو پھر اس میں اسٹوڈنٹس کو کسی نہ کسی بہاف پہ لازمی سپورٹ کریں۔ یہ میں ان سب آرگنائزیشن اور ان سب اداروں کے لیے کہہ رہا ہوں جو یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جن کو انوائٹ کیا گیا، یونیورسٹی نے کچھ نہ کچھ انویسٹ کیا ان کے اوپر، تو ان کو اسٹوڈنٹس کو کسی نہ کسی بہاف پہ لازمی سپورٹ کرنا چاہیے۔ جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کس طرح سے لوگ اپنا خیالات کا اظہار کر رہے تھے اس ایونٹ کے بارے میں۔ تو اسپیشل ٹی وی نیوز کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔